من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی دیر قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اصلاح معاشرے کے تعلق سے وہ تمام باتیں بتائی کہ انسان ان تمام باتوں سے دور رہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے، یعنی اخلاق کو سنوارے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ بہت تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں آئی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی جو انسانوں کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس خاندان میں پیدا ہوا، اگر وہ خاندان اس کا تھوڑا دنیاوی مال و دولت، زر، مکانات سے اگر وہ خاندان اونچا ہے تو وہ خاندان کے لوگ اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور بالمقابل اس کے جو خاندان کے لوگ پسماندہ ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا دنیا بھر کے انسان، خواہ وہ دنیا کے کسی گاؤں، شہر، ملک، دنیا کی کسی کونے کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، کہ تمام کے تمام انسان یہ سب کے سب ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام سے دنیا میں وجود میں آئے۔ جب یہ پورا خاندان انسانیت کا ایک کنبہ ہے اور اس کی نسل حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے چلی، تو تمہارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندان بنا دیے، جو قبیلے بنائے، یہ اس لیے نہیں بنائے تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، کہ یوں کہنے لگ جاؤ کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا ایسے تھے، میں تو بڑا معزز ہوں، تو بڑا بیکار قسم کا ہے۔ اپنی نسل اٹھا کے دیکھ لے، اپنی خاندان اٹھا کے دیکھ لے، کیسے گئے گزرے لوگ اس میں ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندان بنائے، جو قبیلے بنائے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ خاندان اور قبیلے، یہ کنبے اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جیسے عبداللہ ہے مثال کے طور پر، عبداللہ
یہ کس خاندان کا ہے، دوسرا عبداللہ یہ کس خاندان کا ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کے ناموں کو جانو اور جاننے کے بعد اس پر صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال اور رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو خاندان بنائے، ہمارے خاندان ہے، کوئی قریش ہے، کوئی ہاشم کا ہے، بہت سارے خاندان جو عرب میں بھی پھیلے ہوئے تھے، ہمارے انڈیا میں بھی ہے بہت سارے خاندان پھیلے ہوئے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ فلاں خاندان کے فلاں خاندان کے۔ ایک گاؤں ہلدی پور، اس کے اندر بہت سارے خاندان کے، یہ فلاں خاندان کے، یہ فلاں خاندان کے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جب پہچان کر اس پر اچھی طریقے سے صلہ رحمی کر سکو، پہچانو۔ صرف اس لیے بنایا، نہ کہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ جاؤ اور اپنے آپ کو بڑا، چھوٹے کو اپنے سے کمزور کو ذلیل سمجھنا۔ ہوتا کیا ہے، انسان اگر مال و دولت اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دی تو وہ مال و دولت کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ اگر کسی کا خاندان معزز ہے تو پیدائشی طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا معزز ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ غیروں میں، جیسے برہمن لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو دلت طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کو، برہمن لوگ اپنے دلت لوگوں کو بالکل گیا گزرا سمجھتے ہیں اور اس سے نکمے کام لیتے ہیں، اپنی جوتی تک صفوانے کا کام اس سے وہ لیتے ہیں، اس کو نکمے سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا جو مقام اور عزت کی جو بنیاد قرار دی گئی، عزت کی جو بنیاد ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، عزت کی بنیاد خاندان نہیں ہے، عزت کی بنیاد قبیلے نہیں ہے، عزت کی بنیاد گورا ہونا نہیں ہے، عزت کی بنیاد کالا ہونا نہیں ہے، عزت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ رب العزت کے نزدیک معزز، سب سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، دین و شریعت کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے والا ہو، اللہ رب العزت سے خوب ڈرنے والا ہو، تو یہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے اور سب سے باعزت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ میرے عزیز دوستو، ایک حدیث سناتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، آ کر کہنے لگے بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بزرگ شریف کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، یعنی دین کا علم ہو اس کے پاس اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہو، تقویٰ ہو اس کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا میں حضرت آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کچھ دوسرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بزرگ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بزرگ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ وہ خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام۔ یہ سب سے کیا ہے؟ بڑے بزرگ۔ پھر حضرت صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ یہ بتلائیے کہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے جاہلیت میں جو لوگ عزت والے تھے، ان کے سوال سمجھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے جو لوگ عزت والے تھے، اگر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر وہ علم کو حاصل کر لے اور تقویٰ کے مطابق زندگی گزارے، جن کا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصوہ نامی اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر ہی سوار ہو کر حضرات صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو زمانے جاہلیت کی رسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ختم کر دیا، دور کر دیا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی، جس کا خاندان اونچا وہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، جس کا خاندان نیچے اس کو بڑی ذلیل سمجھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی، جو حبشی یہ اس وقت عرب میں بہت گرا ہوا، جس کو ذات بولتے ہیں، بہت گرے ہوئے ذات میں سے شمار ہوتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تو وہ تقوی کی زندگی گزارے، تو اللہ رب العزت نے انہیں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا، اللہ رب العزت نے انہیں خود عزت سے نوازا۔ تو قریش کے وہ حضرات جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے کہنے لگے اچھا ہوا کہ ہمارے باپ دادا دنیا سے پہلے چلے گئے۔ دیکھو کیسے کمزور ترین لوگ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، یعنی اذان دینے کے لیے۔ اس سے اچھے بہتر لوگ ہیں وہ اذان دیتے ہیں، یہ کیا کمزور ترین لوگ کو یعنی بے عزت کو آگے بڑھایا اذان دینے کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کی ان گفتگو کو حضرات صحابہ کرام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور یہ آیت مبارکہ اتری، اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلائی۔ دیکھو عزت، اب وہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ عزت جو ہے اللہ رب العزت نے تم سے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ یعنی پہلے جو زمانے جاہلیت میں تمہارے اندر یہ تھا کہ جو بڑے لوگ تھے وہ عزت دار مانے جاتے تھے، بڑے خاندان کے، جو چھوٹے خاندان کے ہوتے تھے وہ عزت دار نہیں مانے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب دو ہی ہے، دو ہی لوگ عزت، دنیا کی تمام انسانوں میں دو ہی جماعت ہے، اور ان میں سے ایک جماعت عزت والا ہے، دوسری جماعت بے عزت ہے۔ عزت والا جماعت تم میں سے عزت والے وہ ہیں جو نیک ہو اور متقی ہو، اور تم میں ذلیل وہ لوگ ہیں جو فاسق ہو اور شقی یعنی بدبخت ہو۔ یہ دو ہی ہے، اب دو ہی چیز رہ گئی۔ اب خاندان، اعلیٰ نسب وہ کوئی چیز نہیں۔ اگر خاندان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کسی آدمی کا تعلق کیوں نہ ہو، یعنی وہ سید ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عزت کا حقدار نہیں ہے، عظمت کا حقدار نہیں ہے، وہ بھی شریک نہیں ہے۔ عزت اور عظمت جو اللہ رب العزت نے عزت کی جو بنیاد قرار دی ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ عزت کی بنیاد نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ خاندان ہے، نہ کنبہ ہے۔ تو جب یہ خاندان عزت کی چیز نہیں ہے تو ہمیں اس پر فخر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کو کمزور دکھانے کے لیے اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے تم میں سے کون عزت کے قابل ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی پاکی بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کون زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ایک عورت اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ دونوں کے ذریعے سے دنیا آباد ہوئی۔ ایک بات سمجھنے کے لیے آپ سے یہ کہہ دوں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے دنیا آباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام تک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی دعوت دی، لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، تمام کے تمام لوگ کیا ہو گئے؟ اس عذاب میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ جو لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہی لوگ یعنی 40 کے قریب یا 80 کے قریب بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے دنیا کو
آباد کیا. اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی تمہارے خاندان اور کنب ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں آدمی کس خاندان کا ہے، یہ فلاں آدمی کس خاندان کا ہے. بہت سارے نام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ جو عبداللہ ہے فلاں خاندان کا ہے، یہ جو دوسرا عبداللہ ہے فلاں خاندان کا ہے، یہ جو تیسرا عبداللہ ہے فلاں خاندان کا. اس طریقے سے تم پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف پہچاننے کے لیے ہم نے یہ خاندان قبیلے بنائے، اس لیے نہیں کہ تم آپس میں فخر کرو اور اچھے خاندان سے ہو گئے تو اپنے آپ کو باعزت سمجھنے لگے. ایسا نہیں. عزت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ دیکھیے، تم میں سب سے زیادہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو سب سے زیادہ چلنے والا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہو اور ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ رکنے والا ہو، اور اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تو وہ شخص عزت کا حقدار ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. کون تم میں متقی ہے؟ تو دل کا حالت، عمل اللہ تبارک و تعالی وہ اچھی طریقے سے جان رہا ہے. خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی خبر ہے. تم میں کون متقی ہے، کون تم میں کیا ہے شقی ہے. تو لہذا تم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہ ایک دن ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ہمیں ڈرنا ہے، تقوی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسی میں کامیابی ہے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.